بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل کی کلاس میں ہم نے پہلا دن تھا اور کل جو ہم نے پہلا جو سبق ہمیں پڑھا تھا وہ تھا دین اسلام۔ آج ہمارا دوسرا دن ہے، تو جو آج دوسرے دن ہم پڑھیں گے وہ ہے جو ٹاپکس ہم پڑھیں گے وہ ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ عدل، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر کلاس کے کل بھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو کتاب ہمیں دی جائے گی جو تمام اسٹوڈنٹس کو، اس میں جامع اور آسان الفاظوں میں لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس میں کوئی مشکل ہوگی تو ہم اس کو مثالوں کے ذریعے اس کو جو ہے آپ کو پہنچا کر انشاءاللہ آسانی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کتاب سے ہی پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، آج عقیدہ توحید کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سائنس کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، جبکہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ زمین کی گردش کی وجہ سے دن، رات اور ماہوں و سال وجود میں آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو جب زمین اپنی حرکت کرتی ہے تو پھر جو دن اور رات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہم مہینے گنتے ہیں کہ جنوری، فیبرری، مارچ، یہ جو ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ زمین کی، کیونکہ زمین کی گردش ہے۔ زمین جیسے جیسے گردش کرتی رہتی ہے ویسے ویسے ہمارے دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب دن رات تبدیل ہوتے ہیں تو پھر وہ ماہ اور سال میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین، چاند، سورج اور دیگر ستاروں اور سیاروں میں ایک کشش موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک کشش موجود ہے جس کی وجہ سے یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ جیسے آپ لوگ سائنس وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ گریوٹی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ایک اپنی کشش ہے جس کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ غور کیا ہے کہ یہ پورا نظام کس طرح وجود میں آیا اور کیسے چل رہا ہے؟ اگر ہم اس سوال پر غور کریں تو جان لیں گے کہ یہ سب کچھ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس پورے نظام کو بنانے اور چلانے والا ایک کوئی ذات ہے۔ اس میں واضح لکھ دے کہ یہ خدا ہے۔ مطلب اگر ہم ایک جنرلی ایک بات دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی اسکول میں جب پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں ہم جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہم اگر یہ امیجن کریں کہ یہ ٹیبل کیا اگر اس کو کوئی بنانے والا نہ بنائے تو کیا یہ خود وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ مثلاً ہم ایک چھوٹی سی اور مثال دیں، مثال کے طور پہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہم گھر میں ہیں اور ہم والدہ سے بولیں کہ والدہ ہمیں بھوک لگی ہے، والدہ بولے ہاں ابھی کھانا خود پک جائے گا، تو کیا کھانا خود پک جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جب تک اس کو ایک پکانے والا نہیں، اور جب تک وہ چاول نہیں ڈالے گا، اس میں دال نہیں ڈالے گا، جو بھی اس میں بنا رہا ہوتا ہے، جیسے بریانی اگر بن رہی ہے، کیونکہ بریانی سب کو زیادہ پسند ہوتی ہے، اگر بریانی بھی بنی ہے تو اس کو جب تک بنانے والا اس میں نہیں ڈالے گا تو وہ بریانی نہیں بنتی۔ تو جب ایک کھانا پکانے والا، جب ایک کھانا جو ہے سمپل جو ایک کھانا جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، جب وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، یا جس کوئی ٹیبل جو ہم اسکول میں ریگولر یوز کرتے ہیں جب وہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر اور یہ درخت وغیرہ جو ہیں، یہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی ذات ہے جو ان چیزوں کو وجود میں لا رہی ہے، جو ان چیزوں کو بنا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس کا قادر ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ برتر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی چیز کو، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کرسی بنائی اپنے ہاتھوں سے، تو میں قادر ہوں کہ اس کرسی پر توڑ سکوں، وہ کرسی مجھ پر قدرت نہیں لے جا سکتی، بلکہ میں اس کرسی پہ قادر ہوں کہ میں اس کو توڑ دوں یا جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا، کیونکہ وہ بنائی ہوئی کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سمندر، دریا، ستارے، چاند، سورج ہیں، یہ کس کا حکم مان رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بنانے والا ان سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جب اس نے ان چیزوں کو بنایا اور ان کے حکم کے تابع۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک سوال پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مطلب جو اہم چیز ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ پتھر جو ہوتا ہے، جس سے ہم کبھی کبھار مذاق میں مار بھی دیتے ہیں کسی کو، پتھر اہم چیز ہے۔ لیکن بعد میں کسی نے کہا نہیں، پتھر سے زیادہ طاقتور تو لوہا ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ جب سوال ہو کہ لوہا سے زیادہ طاقتور، لیکن پھر کسی نے کہا کہ نہیں، لوہے سے زیادہ طاقتور تو آگ ہے، کیونکہ آگ جو ہے وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر آگ کے بعد کسی نے کہا کہ نہیں، آگ سے زیادہ طاقتور بھی چیز ہے۔ کہا کیا؟ کہا آگ سے زیادہ طاقتور چیز ہے پانی، جو باقاعدہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ کیا صرف پانی ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کہا نہیں،
کہا پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز وہ بادل ہے جو پانی کو اپنے اوپر لے کر پھرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کہاں ہوتا ہے؟ بادلوں پر. اب کہا کہ واقعی بادل تو پانی کو بھی اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں, لیکن کسی نے کہا کہ بادل سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. کہا نہیں, کیونکہ بادل سے بھی زیادہ طاقتور چیز وہ ہوا ہے جس کے دوش پہ سوار ہو کر وہ بادل ادھر سے ادھر سفر کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہوا چلی تو بادل ادھر سے ادھر, ہوا الٹی چلی تو بادل ادھر سے ادھر. اس کا مطلب کہ بادل سے بھی زیادہ طاقتور کیا چیز ہو گئی؟ ہوا ہو. اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے؟ پھر کسی نے کہا نہیں, بلکہ یہ ہوا بھی کسی کے حکم پہ چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی فرشتہ, مطلب کوئی ایسی چیز کو جو اس کو حکم پہ چلائے تو وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوئی جس کے حکم پر وہ چل رہی ہے. اب کسی نے کہا کہ کیا ہوا جو فرشتہ ہے ہوا کا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کسی نے کہا نہیں, کیونکہ اس فرشتے سے زیادہ طاقتور وہ چیز ہے جو اس فرشتے کی جان قبض کر لے گا, جو اس کو بھی موت دے دے گا, وہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب کسی نے کہا کہ حضرت اسرائیل, انہوں نے کہا نہیں کہ حضرت اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور وہ چیز ہے جو ان کے اوپر بھی آ جائے گی, وہ ہے موت, جو حضرت اسرائیل کو بھی آ جائے گی. اب کیا کہ کیا موت سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کسی نے کہا نہیں, بلکہ موت سے بھی زیادہ وہ طاقتور چیز ہے جو موت کے بھی کہے گی کہ خود مطلب اس کو مرنے کو کہے گی, اور موت سے پھر ایک دن کہا جائے گا کہ تو اٹھ جا, زندہ ہو جا, تو وہ زندہ ہو جائے گی, اور کہاں مر جا تو وہ مر جائے گی. مطلب وہ ذات جو موت کو بھی حکم دے وہ ذات سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. پھر جب دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ذات خدا بند تعالیٰ کی ذات ملتی ہے, جو تمام عالم میں, تمام کائنات میں, ہر جو یہ دریا, سمندر, پہاڑ وغیرہ ہیں, ان سے زیادہ طاقتور چیز پھر وہ خدا کی ذات ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عقیدہ توحید میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو نظام ایک چل رہا ہے کیا یہ بغیر کسی کے چلانے والے کے نہیں, بلکہ یہ نظام ایک قادر مطلق, بلکہ خدا کی ذات جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے وہ ذات خدا بند تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا, وہی ہمارا بھی خالق و رازق, جیسے ہم نے ابھی بات کری, ظاہر سی بات ہے کہ اگر سب سے زیادہ طاقتور چیز وہ خدا کی ذات آ گئی, وہی ہمارا بھی خالق و رازق اور مالک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے اور وہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ایک عالم ہے, ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا خدا قادر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا قادر ہے, ہر چیز کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ تو اب یہ سوال ایک وہ ہے, مطلب اگر آپ ایک جنرلی کسی سے پوچھیں کہ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے, اگر آپ کہیں گے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو پھر دو خدا ہو گئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ خدا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا تو پھر خدا ہر چیز پر قادر نہیں ہے. یہاں پر ایک عالم نے بہترین خوبصورت جواب دیا کہ ہاں خدا دوسرا خدا کیا کئی خدا بنا سکتا ہے, خدا قادر ہے اس بات پر, لیکن فرق کیا ہوگا کہ جس کو خدا بنائے گا وہ مخلوق ہوگا اور خالق وہ خدا بند تعالیٰ جو ایک حساب ہے. بہترین جواب ایک عالم نے دیا کہ خدا جتنے چاہے خدا بنائے وہ بنا سکتا ہے, اس کو قدرت ہے اس پر, لیکن فرق کیا ہوگا, جس کو بنائے گا وہ مخلوق کہلائے گا اور جو بنائے گا وہ خالق کہلائے گا. تو یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر ہم اس کائنات کا مشاہدہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کائنات میں زبردست نظم و ضبط موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر کام ٹھیک اور منظم انداز میں ہو رہا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ نیم کے درخت پر کوئی تربوز اگایا ہو یا آدھی رات میں اچانک سورج نکل آیا ہو؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں زبردست نظم و ضبط ہے اور ہر کام اصول و قواعد کے مطابق انجام پا رہا ہے. یہ نظم و ضبط ظاہر کرتا ہے کہ اس کائنات کا نظام خدا کے کنٹرول میں ہے, مطلب خدا یعنی ایک ذات کے کنٹرول میں ہے, ایک ایسی ذات جو سب پر حاوی ہے, سب سے طاقتور اور سب سے قدرت والی ہے, ورنہ ہر طرف تباہی اور بربادی ہوتی. وہی خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عقیدہ توحید ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا واحد ہے. وحدانیت کا اقرار جو ہے ہم کرتے ہیں کہ خدا کے جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, کہ رسول کہہ دیجیے کہ خدا واحد ہے. ٹھیک ہے, خدا واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور یہ ساری صفات اس کی کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے, اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل جواب دے دیا جائے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں عقیدہ توحید. ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا, جو بھی مثالیں تھی میں نے اس کو پھر ڈیٹیل کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے عقیدہ عدل. یہ اس سے بات کا عقیدہ. ٹھیک ہے, عقیدہ عدل. اچھا پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے. ایسی صورت میں ہمارے دل میں ہمدردی کس کے لیے ہوتی ہے؟ ظالم کے لیے یا کسی مظلوم کے لیے؟ یقیناً ہمارا جواب ہوگا مظلوم کے لیے. لیکن بچوں, لیکن کیوں؟
اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق ظلم کو برا سمجھتا ہے. یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس سے انسان اچھا نہیں سمجھتا, اس سے نفرت کرتا ہے, اور مظلوم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. یہ فطرت ہی ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق ظلم کو برا سمجھتا ہے. تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر ظلم کر سکتا ہے؟ کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی خدا تعالیٰ کہ جب اس نے انسان کی فطرت میں یہ ڈالا ہے کہ تم ظالم سے نفرت کرو, بیزاری کرو, اور مظلوم سے محبت کرو اور اس کا ساتھ دو, تو کیا ایسی چیز میں ایک انسان جو ہے, جب خدا خود ایک انسان کی فطرت میں ڈالا ہے, تو کیا خدا خود کسی انسان پر ظلم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ اس نے تو خود قرآن کریم میں ظالم پر لعنت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو عادل ہے. عادل مطلب عدل کرتا ہے کہ جو جس کے لیے جو سزا ہے اس کو سزا, اور جس کے لیے جو جزا ہے اس کو وہ جزا دینے والا وہ خدا ہے, کیونکہ وہ عادل ہے. اس نے ہمیں بھی عدل و احسان کا حکم دیا ہے, تو وہ خود کس طرح ظلم کر سکتا ہے؟ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ جب اگر خدا خود انسان کی فطرت میں ڈال رہا ہے کہ جو وہ برے انسان سے جو ہے وہ نفرت کرے اور اچھے انسان سے محبت کرے, تو خدا خود کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تمام انسان پیش کیے جائیں گے اور وہ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. کیا یہ ممکن ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کو جہنم میں اور برے انسان کو جنت میں بھیج دے؟ یہ تو عدل کے خلاف ہو گیا. کہ اگر ایک انسان نے جو ہے برا کام کیا ہے اور اس کو تحفہ مل جائے, اور جس نے جو ہے اچھا کام کیا ہے اس کو جو ہے سزا مل جائے, تو یہ تو عدل کے منافی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ظلم ہوگا اور اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ خدا کے اس وعدے کے بھی خلاف ہوگا جس کے مطابق اس نے نیک کام پر جنت اور برے کام پر جہنم کے عذاب کا وعدہ قرآن کریم میں کیا ہے. قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو ان سے نازل ہوئی اور تا ابد جو ہے قیامت تک یہ کتاب نازل رہے گی, اور اسی کے حساب سے ہمیں اس کو ہدایت دینی ہے. پر جہنم کے عذاب کا وعدہ قرآن کریم میں کیا ہے, اور ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کرتا بھی نہیں ہے, اور ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہ کریں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ اپنے وعدے جو آپ کر رہے ہیں وعدوں کو پورا کرو, وعدوں کو پورا کرو, کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک خدا ہمیں خود کسی چیز کی ہدایت دے رہا ہے اور وہ خود اس کام کو انجام نہ دے؟ ایسا ممکن نہیں, بلکہ خدا بھی خود عدل کرتا ہے. اور قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو بعض اوقات ہم اللہ کے کاموں کی مصلحت کو نہیں سمجھ پاتے اور اعتراض کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ کا ہر کام عدل و انصاف کے مطابق اور ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے, خدا کی مصلحت ہوتی ہے. ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کیا بہت سارے ایسے جملے جو ہوتے ہیں کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے یہ ظلم اٹھانے کے لیے, ایسے بہت سارے ایسے جملے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے. کیونکہ ہر کام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عدل نہ کرے. اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے, جو انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. جیسے قرآن میں سورہ زلزال میں آیا تھا کہ ہر آپ کے کیے جانے والے ہر جو خیر ہوگا اس کا آپ کو اجر ملے گا, اور ہر جو شر ہوگا اس کی آپ کو سزا ملے گی. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی خیر کریں اور اس کا ہمیں انعام نہ ملے, اور کیا اگر ہم کوئی سزا کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں اس کے ہمیں گناہ نہیں ملے گا؟ نہیں, بلکہ ہمیں ان سب کا حساب دینا ہے. اگر ہم کوئی بھی زندگی میں ایک شر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا, اور اگر کوئی بھی ہم ایک نیکی کرتے ہیں وہ نیکی بھی آپ کے اس میں جو آپ کا نامہ اعمال ہوتا ہے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. کہ اگر ہم راستے سے گزر رہے ہیں, کوئی ایک پتھر بھی اگر ہم نے سائڈ میں رکھا, بیچ میں پڑا ہے اور سائڈ میں کریے, تو وہ نیکی بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے, اور ہمیں اس نیکی کا بھی ہمیں جو ہے آخرت کے دن ہمیں نیکی ملے گی اور اس کا انعام ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا عقیدہ عدل. اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں ہمیں کر دیجیے گا, انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. یہ تھی ہمارا آج کا دوسرا دن, اور انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.